الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو فقط اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ جنات اور انسان کی تحلیق کے اس حقیقی مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ذاریات میں یوں بیان فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد اربہار انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام، کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو، اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رزق رب نے اپنی آخری کتاب حمید جو قیامت کی دیواروں تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا زندہ معجزہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رسالت کا سب سے بڑا شاہد و ثبوت ہے، اس کو حضرت رسول اللہ کے قلب پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید میں جو کہ علم کا، معرفت کا، حکمت کا، دانش کا، بصیرت کا، آگہی کا، ہدایت کا ایک سمندر ہے، لا فانی سمندر ہے، اس کے انتہائی اہم مضمون جو کہ توحید قادر مطلق کے بعد ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری سعادت کے لیے، ہماری فلاح و بہبود کے لیے، ہمارے فوز و فلاح کے لیے انتہائی ضروری ہے، یعنی سرور کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے اہل ایمان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں نے ختم نبوت کے حوالے سے اور اس کے بعد حب رسول کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا تھا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو مزید آپ حضرات کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کا مزید آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے بعد سب سے اہم محبت ہے، جس کے اوپر کائنات کی کوئی محبت سپرسیڈ نہیں کر سکتی۔ کائنات میں جس نے بھی اس محبت کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح دی، اس کی دنیا بھی خراب ہوئی اور عاقبت بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے اندر وقتی طور پہ ہیبت و حشمت، کر و فر، سرمائے کو تو شاید اس نے حاصل کر لیا ہو، لیکن آخرت کے اندر اس کے لیے تباہی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، بربادی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ کے شعلے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مرکز محبت ہیں، مرکز عقیدت ہیں، مرکز احترام ہیں، مرکز عزت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیع کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ عزت والا بنایا، سب سے زیادہ توقیر والا بنایا، سب سے زیادہ وقار والا بنایا، سب سے بڑا محب اور سب سے بڑا ہمارا جو سب سے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محب آپ تھے اور سب سے بڑے محبوب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس کو بنا دیا، اور جس کو آپ کی ذات اقدس کے ساتھ صحیح معنوں میں پیار حاصل نہیں ہوا، وہ ایمان کی چاشنی کو کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ ایمان کی چاشنی کو، ایمان کی شرینی کو، ایمان کی حلاوت کو پانے کے لیے بات انتہائی ضروری ہے کہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کے ماسوا سے کہیں بڑھ کے پیار ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، حضرت رسول اقدس کی ذات کے ساتھ والہانہ محبت ہو جاتی ہے، والہانہ پیار ہو جاتا ہے،
اس کو ایمان کا پھر سرور بھی آتا ہے، پھر اس کو ایمان کی لذت بھی آتی ہے، ایمان کی شیرینی بھی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر احادیث مبارکہ کے اندر اس بات کا ذکر کر دیا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو رسول اللہ کی ذات اپنے والد سے، اپنے گھر والوں، اپنے بیٹوں سے اور جمیع کائنات سے زیادہ عزیز نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح یہ بات بھی حدیث مبارکہ ثابت ہے کہ جب تک جسم و جان سے زیادہ بڑھ کے حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس ہمیں عزیز نہیں ہو جاتی، ہم اس وقت تک ایمان کے دعوے کے اندر جو ہے ہمارا ایمان کا دعویٰ ناقص ہے، ہمارے ایمان کا دعویٰ باطل ہے۔ حضرات گرامی قدر جس وقت حضرت رسول اللہ کی ذات ہمیں اپنی ذات سے بڑھ کے مقدم ہو جائے گی، اس وقت ہم مومن و مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی حقیقت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں یوں فرما دیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مومنوں کو ان کی جانوں سے بڑھ کے عزیز ہیں، اور آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اس بات کا ذکر کیا کہ ایمان والوں کو حضرت رسول اللہ کی ذات اپنی جانوں سے زیادہ مقدم ہوتی ہے۔ ہاں جس کے اندر نفاق ہے، جس کا ایمان کمزور ہے، جو ایمان کے دائرے سے باہر ہے، اگر وہ حضرت رسول اقدس سے پیار نہیں کرتا، آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے عقیدت نہیں رکھتا، آپ کا احترام نہیں کرتا، آپ کی عزت و توقیر نہیں کرتا، اس کی بات تو اور ہے۔ لیکن مومن و مسلمان جو ہے اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ حضرت رسول اقدس کے ساتھ والہانہ پیار کرنے والا نہ ہو، والہانہ محبت کرنے والا نہ ہو، والہانہ عقیدت رکھنے والا نہ ہو۔ حضرات گرامی قدر تاریخ اسلام اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اتقیاء، بڑے بڑے اذکیاء، انہوں نے تو حضرت رسول اللہ سے محبت کی، حضرت رسول اللہ سے پیار کیا، حضرت رسول اللہ کی عقیدت کے اندر اپنے تن من دھن کو نچھاور کرنے کے پر آمادہ و تیار ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت دوران جنگ اپنے پورے عروج کے اوپر نظر آیا کرتی تھی کہ جہاد کا مقام وہ مقام ہوتا ہے، جنگ کا موقع وہ موقع ہوتا ہے جہاں میں برستے ہوئے تیروں کے سامنے، چلتی ہوئی تلواروں کے سامنے، نیزوں اور کمانوں کے سامنے انسان جو ہوتا ہے اس کو اپنی جان بہت ہی زیادہ ویلیویبل محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت جب کہ انسان انتہا درجے کے خطرے سے دوچار ہوتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسے عالم میں بھی اپنے سینوں کو حضرت رسول اللہ کے ذات اقدس کے لیے تان کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں کے اندر حضرت رسول اقدس سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے کے اوپر آمادہ و تیار ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کے لیے ہر چیز کو قربان کرنا اپنے لیے باعث عزت، باعث افتخار سمجھا کرتے تھے۔ آپ کے وضو کے قطرات کو زمین کے اوپر گرنے نہیں دیتے تھے۔ وضو کرنے کے دوران جب حضرت رسول اقدس علیہ السلام کے وضو کے قطرات گرتے تھے تو وہ ان کو زمین پہ گرنے کی بجائے اپنے وجودوں کے ساتھ مل لانا اپنے لیے سعادت سمجھا کرتے تھے۔ آپ کے لعاب دہن کو اپنے وجود کے اوپر مل لینا وہ اپنے لیے باعث عزت و افتخار سمجھا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر جب آپ سے محبت کی، آپ سے پیار کیا، آپ کی عقیدت کو اختیار کیا تو اس کے بہت سے نتائج بھی ان کی زندگی کے اندر مرتب ہوئے۔ حضرات گرامی قدر یہ جو والہانہ محبت ہوتی ہے، یہ جو والہانہ عقیدت ہوتی ہے، یہ جو والہانہ احترام ہوتا ہے، یہ انسان کے اندر مختلف طرح کی کیفیات کو پیدا کرتا ہے۔ پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل کی بات کے اوپر آمادہ و تیار ہو جاتا ہے کہ میرا محبوب جو بھی کہے گا، میرا محبوب جو بھی فرمائے گا وہ میرے لیے عزت ہوگی، میرے لیے باعث افتخار ہوگا، اس کی بات کو تسلیم کرنا میرے لیے باعث اعزاز ہوگا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید میں اس بات کا ذکر فرماتے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ربوبیت کی قسم ہے، اپنے رب ہونے کی قسم ہے، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازعات میں آپ کی بات کو حرف آہر نہیں مانتے۔ اور جو آپ کی بات کو مانتا ہے لیکن ماننے کے بعد دل میں کراہت محسوس کرتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دل میں تنگی محسوس کرتا ہے، الیاذ باللہ، حضرات گرامی قدر وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن و مسلمان کی شان کیا ہے؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ مومن و مسلمان وہ ہوتا ہے جو حضرت رسول اللہ کے فرمان اقدس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے اور سر کو جھکانے کے بعد اس بات کو فیل کرتا ہے کہ کنٹینٹمنٹ کو، سیٹسفیکشن کو، پیس کو
اور خوشی کو محسوس کرتا ہے اپنے دل کی رگو پہ میں اترتے ہوئے، اس فیلنگ اس کو جو ہے اس کے اندر ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہے، میں نے بڑا اچھا کام کیا، میں نے بڑی سعادت والا کام کیا. اسے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتے ہوئے اپنی ذات کے اوپر بوجھ محسوس نہیں ہوتا، برڈن محسوس نہیں ہوتا. حضرات گرامی قدر، یہ جو برڈن محسوس کرنے والی بات ہے یہ منافق کے اندر تو ہو سکتی ہے لیکن مسلمان کے اندر نہیں ہو سکتی. مسلمان وہ ہوتا ہے جہاں پہ حضرت رسول اقدس کی بات ہوتی ہے اس کو لپک کر اس کے اوپر عمل کرنا. مومن اس بات کو سمجھتا ہے میرے لیے باعث عزت ہے، میرے لیے باعث اعزاز ہے، میرے لیے باعث افتخار ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو طرح کے نقشے کھینچے ہیں. ایک نقشہ ان لوگوں کا ہے جو حضرت رسول اقدس علیہ السلام کے فرامین واضحہ کی مخالفت کرتے ہیں، اور ایک نقشہ ان لوگوں کا کھینچا ہے جو حضرت رسول اقدس علیہ السلام کے ہر فرمان کے اوپر لبیک کہتے ہیں، جو آپ کے فرامین کو نہیں مانتے، جو آپ کے احکامات کو نہیں مانتے، جو آپ کی سنت مطہرہ کو نہیں مانتے، جو آپ کے ارشاد عالیہ کو نہیں مانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں صبر کا اعلان فرما دیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو آپ کے ارشاد عالیہ کو نہیں مانتا، جو آپ کے احکامات کو نہیں مانتا، جو آپ کی چال کو نہیں مانتا، جو آپ کی ڈھال کو نہیں مانتا، جو آپ کی گفتار و رفتار کو نہیں مانتا، جو آپ کے اوامر و نواہی کو نہیں مانتا، جو آپ کی اٹھک و بیٹھک کو نہیں مانتا، جو آپ کے حلیے لباس کو نہیں مانتا، جو آپ کے طرز زندگی کو نہیں مانتا، جو آپ کی آئلی زندگی کو نہیں مانتا، جو آپ کی جہادی زندگی کو نہیں مانتا، جو آپ کی گورننس کو نہیں مانتا، جو آپ کی ریاست کو نہیں مانتا، جو آپ کی سیاست کو نہیں مانتا، جو آپ کے تہذیب کو نہیں مانتا، جو آپ کے تمدن کو نہیں مانتا، جو آپ کے ارشادات عالیہ کو نہیں مانتا، جو آپ کی سنن مطہرہ کو نہیں مانتا، جو آپ کی حدیث مبارکہ کو نہیں مانتا، وہ دنیا کے اندر فتنے کا نشانہ بنے گا، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے. حضرات گرامی قدر، یہ فتنے کئی طرح کے ہوتے ہیں: ذلت کا فتنہ، رسوائی کا فتنہ، انتشار امت کا فتنہ، افتراق امت کا فتنہ، اختلاف امت کا فتنہ، بزدلی کا فتنہ، اسی طرح وہن کا فتنہ. حضرات گرامی قدر، حب زر کا فتنہ، حب مال کا فتنہ، حب جاہ کا فتنہ، حسن پرستی کا فتنہ. یہ سارے کے سارے فتنے کب سر اٹھاتے ہیں؟ جب حضرت رسول اللہ کی ذات کی مخالفت کی جاتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. جب انسان آپ کے حکم کے مطابق اپنی نگاہ کو نہیں جھکاتا، غیر محرم کے چہرے کے اوپر اپنی نگاہ کو ڈالتا ہے، اس کا دل مریض بن جاتا ہے، وہ شہوات کا پیروکار بن جاتا ہے، وہ حسن پرست بن جاتا ہے، وہ چہروں کا عاشق بن جاتا ہے. حضرات گرامی قدر، اس کا کردار کمزور ہو جاتا ہے. حضرات گرامی قدر، جو آپ کے احکامات کے مطابق جو ہے حلال کمانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اللہ کی راستے سے دور ہو جاتا ہے، وہ شراب کا ہوگر ہو جاتا ہے، وہ بدکرداری کا عادی ہو جاتا ہے. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کے ہر فرمان کے اندر میں نے اس حکمت کو محسوس کیا، میں نے اس نتیجے کو محسوس کیا. جس نے آپ کے کسی ایک فرمان کو بھی چھوڑا وہ فتنے کا نشانہ بنا. جس نے آپ کے ایک فرمان کو بھی چھوڑا وہ آزمائش کا نشانہ بنا، وہ ڈی ٹریک ہوا، وہ ہدایت سے بھٹک کر جہنم کے راستے کو چل نکلا. حضرات گرامی قدر، جس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا، جس نے آپ کی تہذیب کو اختیار کیا، آپ کے تمدن کو اختیار کیا، آپ کے حلیے کو اختیار کیا، آپ کے لباس کو اختیار کیا، آپ کے ارشادات عالیہ کو اختیار کیا، آپ کی سنن مطہرہ کو اختیار کیا، آپ کی حدیث مبارکہ کو اختیار کیا. حضرات گرامی قدر، گول تو اس کا یہ تھا کہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے گائیڈ بنایا، اللہ نے ان کو ہمارا رہنما بنایا، اللہ نے ان کو ہمارا ہادی بنایا، اللہ نے ان کو ہمارا قائد بنایا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، چنانچہ محبوب خدا جو ہیں ان کے بھی نقش قدم کے پر چلنا چاہیے، ان کی بھی پیروی کرنی چاہیے، ان کی بھی بات کو ماننا چاہیے. حضرات گرامی قدر، اللہ کی محبت کو دل میں لے کے نکلنے والا جب نقش مصطفیٰ کے اوپر چلتا ہے، جب نقش قدم رسول اللہ کے اوپر چلتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، حضرت رسول اللہ کے نگوش پاک کے اوپر چلا کرو، اللہ تم سے خود محبت کرنے لگے گا. حضرات گرامی قدر، جو حضور کے نقش قدم کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے، جو حضور کی سیرت و کردار کو اپنا لیتا ہے، جو آپ کے ارشادات عالیہ کو اپنا لیتا ہے، جو آپ کی سنن مطہرہ کو اپنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتوں کا مرکز و محور بن جاتا ہے. حضرات گرامی قدر، کتنی بڑی بات ہے. وہ اللہ جو خالق کائنات ہے، وہ اللہ جو مالک کائنات ہے، وہ اللہ جو شہنشاہ افلاک ہے، وہی اللہ جو سریع الحساب ہے، وہی اللہ جو شدید العقاب ہے، وہی اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، وہی اللہ جو مالک الملک ہے، وہی اللہ جو ذوالجلال والاکرام ہے، وہی اللہ جو اول ہے، وہی اللہ جو آخر ہے، وہی اللہ جو پوری کائنات کا تنہا حاکم ہے، وہی اللہ جو مدبر الامور ہے، وہی اللہ جو کاتب
تقدیر ہے حضرات گرامی قدر، وہی اللہ جو لا فانی ہے، وہی اللہ جو باقی ہے، وہی اللہ جو کائنات کے چپے چپے کے اوپر تصرف فرمانے والا ہے، وہی اللہ جو کائنات کے ذرے ذرے کو بنانے والا ہے، وہی اللہ جو علیم ہے، وہی اللہ جو خبیر ہے، وہی اللہ جو سمیع ہے، وہی اللہ جو بصیر ہے۔ حضرات گرامی قدر اگر ہم اس کے محبوب بن جائیں، ہم ایسے مٹی کے وجود، ہم ایسے ناقص وجود، ہم جیسے ٹوٹ پھوٹ جانے والے وجود، ہم جیسے مر مٹ جانے والے وجود اگر اس کی محبتوں کے مرکز بن جائیں، حضرات گرامی قدر اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ سعادت بزور بازو نہیں ملتی، یہ سعادت اگر ملتی ہے نقش قدم مصطفیٰ کے اوپر چل کے ملتی ہے، حضور کے احکامات کو مان کے ملتی ہے، اس لیے کہ حضور کے احکامات جو ہیں یہ جہلم تبکمات جو ہے وہ تو حضرت رسول اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتوں کو بناتا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کے ارشادات عالیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ کی بات کو ماننا ہے حضرات گرامی قدر اس نے فقط آپ کی بات کو نہیں ماننا، جس نے عالم کی بات کو ماننا اس نے تو عالم کی بات کو ماننا، جس نے مجتہد کی بات کو ماننا اس نے تو مجتہد کی بات کو ماننا، جس نے مجدد کی بات کو ماننا اس نے تو مجدد کی بات کو ماننا، جس نے عالم کی بات کو ماننا اس نے تو عالم کی بات کو ماننا، جس نے فقیہ کی بات کو ماننا اس نے تو فقیہ کی بات کو ماننا، جس نے متکلم کی بات کو ماننا اس نے تو متکلم کی بات کو ماننا، جس نے خطیب کی بات کو ماننا اس نے تو خطیب کی بات کو ماننا، جس نے ادیب کی بات کو ماننا اس نے تو ادیب کی بات کو ماننا، جس نے مقرر کی بات کو ماننا اس نے مقرر کی بات کو ماننا۔ لیکن حضرت رسول اللہ کا مقام ان سے بہت ہی بلند ہے، ان سے بہت ہی بلند ہے۔ حضرات گرامی قدر ذات رسول تو ذات الہ سے جدا ہے، لیکن فرمان رسول فرمان الہ سے جدا نہیں ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو آپ کی بات کو مانتا ہے در حقیقت وہ آپ کی بات کو نہیں مانتا بلکہ وہ اللہ کی بات کو مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم لا فانی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم خطا سے پاک ہے، اللہ کا علم صحف سے پاک ہے، اللہ کا علم نسیان سے پاک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت دربار فرعون میں آئے، فرعون نے اپنی قوم کو برگشتہ کرنے کے لیے سیدنا موسیٰ کے سامنے سوال کیا، فما بال القرون الاولی، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ سیدنا موسیٰ نے مارکۃ الارا جواب دیا، علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، ان کا علم، ان کی معلومات، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، ان کی جنتی و جہنمی ہونے کا پتہ اللہ کے پاس کتاب کے اندر موجود ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ میرا رب کبھی گمراہ ہوا ہے، اللہ بھول سکتا ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض گمراہ فرقوں کے عقیدے کے مطابق اگر اللہ کو غلطی لگ جائے، اللہ کو نسیان ہو جائے، حضرات گرامی قدر پھر اللہ تو ہمیں بھی بھول جائے گا، پھر تو اللہ ہماری پریشانیوں کو بھی بھول جائیں گے، ہماری خوشیوں کو بھی بھول جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر اس بات کا احتمال ہی موجود نہیں ہے۔ کائنات میں گھنٹے کے لیے گھنٹہ بڑی دور کی بات ہے کہ منٹ کے لیے، اور منٹ بھی بڑی دور کی بات ہے ایک سیکنڈ کے لیے، اور سیکنڈ بھی بڑی دور کی بات ہے کہ ثانیے کے لیے بھی اس بات کا احتمال ہی موجود نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھول جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں کسی کو فراموش کر دے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کا علم سنہری ہے، اللہ کا علم سچا ہے، اللہ کا علم لال و یاقوت سے زیادہ مرصع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سورج سے زیادہ روشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہمالیہ سے زیادہ بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کائنات کی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کائنات کے اندر اتنا بڑا علم ہے کہ اس کے مقابلے میں کائنات کے اندر کسی کے پاس بھی حقیقی معنوں میں اس درجے کا علم تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے مد مقابل بھی علم موجود نہیں ہے۔ دور حاضر کے مشہور بریلوی اسکالر ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اس بات کا اعتراف کیا، اگر علوم نبوت کو علوم الہیہ کے ساتھ نسبت دی جائے تو ایک بحر بے قراں کے اندر سے اگر چند قطروں کو لے لیا جائے، ایک قطرے کے کئی حصے کر دیے جائیں تو ایک حصہ جو ہے وہ علوم نبوت ہے، اور پورا کا پورا سمندر جو ہے وہ اللہ کا علم ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غلطی سے پاک ہے، خطا سے پاک ہے، نسیان سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم باریک ہے، اتنا باریک ہے کہ وہ میرے قلب کے اندر ہونے والے اتار و چڑھاؤ کو بھی دیکھتے ہیں، وہ میرے خون کے اندر ٹوٹنے پھوٹنے والے ذرات کو بھی دیکھتے ہیں، وہ میرے گردوں سے گزرنے والے گندے مادوں کو بھی دیکھتے ہیں، حضرات گرامی قدر جگر سے نکلنے والی طاقت کو بھی دیکھتے ہیں، حضرات گرامی قدر ایک ایک انسان کے نفس کے اندر چلنے والے تنفس کو دیکھتے ہیں، اس کے اتار و چڑھاؤ کو دیکھتے ہیں، پلک جھپکنے کو دیکھتے ہیں، حضرات گرامی قدر ہر انسان کو دیکھتے ہیں، حیوانات کو دیکھتے ہیں، ذرات کو دیکھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر میرے پروردگار عالم نے سینکڑوں جنگلات کو پیدا کیا، سینکڑوں جنگلات کے اندر کروڑوں درختوں کو پیدا کیا، ہر درخت کے اوپر ہزاروں پتوں کو پیدا کیا، ارب پتوں کو بنانے والا میرا پروردگار اس بات کا اعلان کرتا ہے وما تسقط من برکۃ الا یعلمها، کائنات کے اندر جب
جب بھی کسی درخت سے کوئی پتا گرتا ہے میرے علم کے مطابق گرتا ہے، اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کا علم غلطی سے پاک ہے، سہو سے پاک ہے، خطا سے پاک ہے، نسیان سے پاک ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ اعزاز اگر حاصل ہوا تنہا انبیاء کو حاصل ہوا، انہوں نے علم کو مخلوق سے حاصل نہیں کیا، اساتذہ سے حاصل نہیں کیا۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ انبیاء علیہ السلام حضرت رسول اقدس کی ذات اقدس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں، حضور اقدس نے علم کو کہاں سے حاصل کیا؟ آپ نے نہ قولی سے حاصل کیا، نہ یسری سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، نہ استادوں سے حاصل کیا، نہ شیوخ سے حاصل کیا۔ حضور نے علم کو حاصل کیا اللہ الغیوب سے حاصل کیا، وحدہ لا شریک سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، اول و آخر سے حاصل کیا، ظاہر و باطن سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ہر قسم کے نسیان سے پاک ہیں، خطا سے پاک ہیں، سہو سے پاک ہیں، اسی طرح اللہ کا اتارا ہوا علم جو ہے اس کے اندر بھی کسی قسم کی کجی نہیں، کسی قسم کی خطا کے احتمالات موجود نہیں۔ چنانچہ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ لوگ بولتے ہیں ضرورت کے تحت، لوگ بولتے ہیں تمنا کے تحت، لوگ بولتے ہیں درد و غائب کے تحت، لیکن حضور اقدس بولتے ہیں اللہ کی وحی کی وجہ سے، جبریل کی آمد و رفت کی وجہ سے، حقیقی سچے اور سچے الہام کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اس کی مرضی کی وجہ سے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر، آپ کے نواہی، آپ کے فرمودات، ان کے اندر بھی خطا کے احتمالات موجود نہیں ہیں، ان کے اندر بھی غلطی کے احتمالات موجود نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر کائنات کے اندر سچے اور سچے دو ہی دریا ہیں جو کائنات میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بہہ رہے ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا کملی والے کا فرمان ہے۔ حضرات گرامی قدر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھیوری کو نازل کیا، ایک پریکٹیکل فارم میں حضرت رسول اللہ کے اسوے کو ہمارے سامنے رکھا۔ حضرات گرامی قدر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی قرآن کے مطلوب کو پانے کے لیے، قرآن کے مقصود کو پانے کے لیے، قرآن کے حقیقی مفہوم کو پانے کے لیے اور اس کی آیات کے صحیح مفاہیم کو متعین کرنے کے لیے ایک اسوہ، ایک کامل کی ضرورت تھی، ایک ہستی مبارک کی ضرورت تھی۔ وہ ہستی مبارک حضور اقدس کی ہستی ہے، وہ ہستی مبارک رسول اللہ کی ہستی ہے۔ حضرات گرامی قدر اس لیے میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ دیا کرتا ہوں ہدایت کے پرائے کے اندر بھی اور احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر بھی کہ قرآن مجید کی صحیح معنوں میں تشریح و توضیح و تفسیر کا حق اگر کسی کو حاصل ہے، حضور اقدس کی ذات اقدس کو حاصل ہے۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ اللہ نے آپ کے اوپر ذکر کو اس لیے اتارا تاکہ آپ ذکر کے مفہوم کو لوگوں کے سامنے رکھیں، لوگوں کو بیان کریں۔ حضرات گرامی قدر اگر ہمارے اوپر ہوتا، اگر ہم نے صرف قرآن مجید کے مفہوم کو حفظ کرنا ہوتا تو حضرات گرامی قدر ہم صفا مروہ کے طواف کے چکروں کا تعین بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ہمارے اوپر اس بات کو چھوڑ دیا جاتا ہم اس بات کا بھی تعین نہیں کر سکتے تھے کہ صلاۃ الوسطیٰ کون سی نماز ہے۔ حضرات گرامی قدر اگر ہمارے اوپر یہ بات ہوتی تو ہم بیت اللہ کے طواف کے چکروں کا تعین کرنے سے بھی قاصر تھے۔ حضرات گرامی قدر وہ کون سی ذات ہے جس نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ تو پورے چکر کو کاٹنے کا نام ہے، اور صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ ایک طرفہ چکر کو کاٹ کے بھی ایک چکر جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم نے سبق اگر حاصل کیا مصطفیٰ سے حاصل کیا، ہم نے سبق اگر حاصل کیا محمد اکرم سے حاصل کیا، ہم نے سبق اگر حاصل کیا رسول کریم سے حاصل کیا، ہم نے سبق اگر حاصل کیا نبی مہربان سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر فرمودات الہیہ کے ساتھ ساتھ فرمان نبوت کی کیا اہمیت ہے، اس بات کو سمجھنا ہو تو میدان عرفات کی پر غور کیجئے۔ عام دنوں کے اندر جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے کے ساتھ ہم سمجھ لیتے ہیں مغرب کی نماز کا وقت آ چکا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کے ساتھ ہم مسجدوں کے صحنوں پہ لپکتے ہیں اس لیے کہ نمازوں کو ادا کر لیا جائے۔ لیکن حضرات گرامی کی طرف عرفات کے مقام کے اوپر مغرب کی نماز کا وقت بظاہر جو ہو چکا ہوتا ہے، لیکن حضرات گرامی کی طرف نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاتا بلکہ کوچ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی کا اس کا مطلب یہ ہے بظاہر تو مواقیت جو ہیں وہ نماز کے اوقات کا پتہ دیتے ہیں، لیکن انہی مواقیت کے اندر سے استثناء اگر پیدا ہوتی ہے تو حضرت رسول اقدس کے فرامین واضحہ سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرات گرامی کا ہمیں یہ سبق اگر حاصل ہوا، ہمیں یہ درس اگر حاصل ہوا، کتاب و سنت سے حاصل ہوا کہ مواقیت بھی ایک وقت آتا ہے جب اپنی اہمیت کو کھو دیتے ہیں۔ عرفات کے میدان کے اندر مواقیت کی اہمیت مٹ جاتی ہے، اس موقع کے اوپر کس چیز کی اہمیت ہوتی ہے؟ اس موقع پہ اہمیت اگر ہوتی ہے فرمان رسول کی ہوتی ہے، اسوہ رسول کی ہوتی ہے، جس کے اوپر حضرت
رسول اقدس کی مہر لگ جاتی ہے وہ چیز شریعت بن جاتی ہے، جو بات آپ کے لبوں سے نکل جاتی ہے وہ آئین بن جاتی ہے، وہ قانون بن جاتی ہے، وہ دستور بن جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر ہوئے زمین کے اوپر یہ اعزاز اگر حاصل ہوا، حضرت رسول اللہ کو حاصل ہوا کہ آپ کے ایک لفظ کو لکھنے کے لیے، آپ کے ایک بات کو یاد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جمعیت کو تیار کیا۔ وہ جمعیت جو تھی اصحاب کے اندر بھی موجود تھی، وہ جمعیت جو تھی نساء المومنات کے اندر بھی موجود تھی، وہ جمعیت امہات المومنین کی شکل کے اندر بھی موجود تھی۔ حضرات گرامی قدر امہات المومنین نے حضرت رسول اللہ کی داخلی زندگی کو، گھریلو زندگی کو قلم بند فرما دیا، اس کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ حضرت صدیقہ کائنات نے، حضرت ام سلمہ نے کائنات کے لوگوں کو بتلا دیا حضور کی تہجد کیا تھی، حضور کا قیام اللیل کیا تھا، حضور کی آئلی زندگی کیا تھی، حضور کا طرز معاشرت کیا تھا، آپ کی تہذیب کیا تھی، آپ کا تمدن کیا تھا۔ حضرات صحابہ کرام نے سبق کا اعلان فرما دیا، آپ جنگ کیسے کرتے تھے، آپ جہاد کیسے کرتے تھے، آپ کھاتے کیسے تھے، آپ پیتے کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ جاتے کیسے تھے، آپ پڑھاؤ کیسے کرتے تھے، آپ کا ہلاک کیا تھا، آپ کا پیار کیا تھا، آپ کا طرز عمل کیا تھا۔ حضرات گرامی قدر اتنی توضیح کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ ہمیں اس وقت حاصل ہوا، نہ ابراہیم کا حاصل ہوا، نہ موسیٰ کلیم کا حاصل ہوا، نہ عیسیٰ روح اللہ کا حاصل ہوا، یہ اسوہ تفصیلی اگر حاصل ہوا حضرت رسول اللہ کا حاصل ہوا۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ حضور کی ہر بات ہی حجت تھی، حضور کی ہر بات ہی دلیل تھی، حضور کا ہر بات ہی حرف آخر تھی، حضور کا ہر بات ہی کائنات کے لوگوں کے لیے اسوہ تھا، کائنات کے لوگوں کے لیے نمونہ تھے۔ اللہ نے سفر کا اعلان فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کائنات کے لوگوں کے لیے حضور اقدس کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضرات گرامی قدر جو بھی چلنا چاہتا ہے، جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اس کو فرمان رسول کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ہر نماز کے اندر ہر مسلک کا پیروکار یہ بات پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور خاص طور پہ اہل الحدیث کو یہ نام حاصل ہے کہ اہل الحدیث ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہر مقتدی، ہر امام جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کا ورد کرتا ہے، جس کا جو سب سے بڑی دعا ہے، جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، کائنات کے اندر کوئی نعمت بھی موجود نہیں۔ مال کی نعمت نیچے ہے، ہدایت کے اوپر ہے، اقتدار کی نعمت نیچے ہے، ہدایت کے اوپر ہے، جوانی کی نعمت نیچے ہے، ہدایت کے اوپر ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ صراط مستقیم کی جو طلب ہے یہ کہاں سے حاصل ہوگی؟ اللہ نے ہمیں اس راستے کا پتہ بتلا دیا، اللہ نے اس راستے کا پہچان کروا دی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد علیہ السلام آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ نے جب بھی رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ جب بھی دعوت دیتے ہیں صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے تو قسم اٹھا کے اس بات کا اعلان فرما دیا، آپ ہی سیدھے راستے کے اوپر۔ سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا؟ سیدھا راستہ ملے گا یا رب کے قرآن سے ملے گا یا کملی والے کے فرمان سے ملے گا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اقدس نے اس بات کا خود ہی اعلان فرما دیا، کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، ہر شخص جنت میں چلا جائے گا مگر وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، کیا جنت کے باغات میں بھی جانے سے کوئی انکار کر دے گا؟ کیا حریر و دیبا کے لباس کو پہننے سے بھی کوئی انکار کر دے گا؟ کیا لال و یاقوت کے لباس کو بھی پہننے سے کوئی انکار کر دے گا؟ کیا حوروں کی رفاقت سے بھی کوئی انکار کر دے گا؟ کیا غلمان کی خدمت سے بھی کوئی انکار کر دے گا؟ عرض کی قیل ومن ابا، حضرت رسول اللہ وہ کون ہوگا جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، من اتانی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری پیروی کی ہے وہ جنتی ہے، جس نے میری بات کو ماننا وہ جنتی ہے۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی ہے گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرات گرامی قدر بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہ اس کے کچھ نکات ابھی اگلے جمعے کے اوپر انشاءاللہ آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، لیکن بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک بات کو بھی آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہر جمعے ہم خطبہ مسنونہ کو پڑھتے ہیں، خطبہ مسنونہ وہ خطبہ ہے جو جمعے کے اندر ہو یا نکاح کے اندر ہو، اس کا پڑھنا جو ہے یہ حضور اقدس کی سنت ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے اندر بھی اس بات کا اعلان کر دیا گیا، یاد دہانی کے لیے ہر جمعے ہم اس خطبے کو پڑھتے ہیں، الا ان خیر الحدیث کتاب اللہ، الا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ حضرت رسول
اللہ کا طریقہ ہے، اور حضرات گرامی کا شر الامور محدثاتھا، اور بدترین راستے جو ہیں وہ نئے راستے ہیں، اس لیے کہ ہر نیا راستہ بدعت کی طرف جانے والا، ہر نیا راستہ انحراف کی طرف جانے والا، اور ہر انحراف کرنے والا جہنم کی آگ کی طرف جانے والا۔ الا ان خیر الحدیث، الا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک بہترین کتاب جو ہے وہ پروردگار عالم کی کتاب ہے، بہترین بات جو ہے وہ پروردگار عالم کی بات ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ بہترین طریقہ حضرت رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے امام کی معرفت کو حاصل کیا، اپنے مقتدا کی معرفت کو حاصل کیا، اپنے رسول کی پہچان کو حاصل کیا، اپنے رسول کے اسوے کو حاصل کیا، اپنے نبی کے راستے کو حاصل کیا۔ اور وہ لوگ بد نصیب ہیں جنہوں نے حضور کے فرمان اقدس کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان علی شان کے ہوتے ہوئے، آپ کی حدیث مبارکہ کے ہوتے ہوئے، آپ کی سنن مطہرہ کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرامین واضحہ کے ہوتے ہوئے ان فرامین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہمیت نہیں دی، ان سے ڈیویٹ کیا، ان کو پسے پش پھینک دیا، ان سے انحراف کیا۔ وہ لوگ بد نصیب ہیں، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے حضور اقدس کی تابعداری کی ہے، اور وہ لوگ بد نصیب ہیں جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی ہے۔ وہ لوگ جنتی ہیں جنہوں نے حضور اقدس کی تہ دل سے تابعداری کی ہے، اور وہ لوگ بد نصیب ہیں جنہوں نے حضور اقدس کے راستے کو چھوڑا ہے۔ حضرات گرامی قدر امتیوں کی ذمہ داری آپ کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کے فرامین واضحہ کو بھی اپنی زندگیوں میں جگہ دینا ہے۔ ان فرامین واضحہ کو ماننے کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں حائل ہیں۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ ان کا بیان آپ حضرات کے گوشت گزار اگلے جمعے میں کیا جائے گا، آپ کے گوشت گزار ان کو اگلے جمعے کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت رسول اقدس کے حوالے سے ہماری جو مزید ذمہ داریاں ہیں ان سے بھی آپ کو روشناس کروانے کی جستجو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر کو جھکانے والا اور سر تسلیم کو ہم کرنے والا اور پوری شدت کے ساتھ پوری عقیدت و احترام کے ساتھ آپ کی ہر بات کو ماننے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اقدس علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کا بیان جاری و ساری ہے۔ آپ کے حوالے سے ہمارے پہلی ذمہ داری یہ ہے، ہمیں آپ کے مقام کی اور آپ کے مرتبے کی معرفت ہونی چاہیے، اور ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بلند ترین رسول ہیں۔ اسی طرح ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے، ہمیں آپ کی ختم نبوت کے اوپر یقین رکھنا چاہیے۔ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے، ہمیں آپ کے ساتھ والہانہ عقیدت، والہانہ محبت، والہانہ پیار ہونا چاہیے۔ دنیا کا کوئی پیار جب حضرت رسول اللہ کے پیار کو سپرسیڈ کرتا ہے، وہ انسان کو فتنے کا نشانہ بناتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ لیکن جب آپ کا پیار اللہ کے پیار کے بعد جمیع مخلوق سے بڑھ جاتا ہے تو یہ پیار جو ہوتا ہے انسان کے دل کے اندر ایمان کی شمع کو جلاتا ہے، اور وہ شخص جس کو اللہ اور اس کے رسول سے ان کے ماں سوا سے زیادہ پیار ہے، حضرات گرامی قدر، اس کو صحیح معنوں میں ایمان کی حلاوت، ایمان کی شرینی اور ایمان کا احساس جو ہوتا ہے اس کو صحیح معنوں میں حاصل ہو جاتا ہے، ایمان کی آگہی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی ہر فرمان ذیشان کو تسلیم کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ہمیں حضرت رسول اللہ کے ہر فرمان کو بلا چون و چرا ماننا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی رہنمائی سمت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر پورے ملک کے طول عرض میں کرونا وائرس کی لہریں جو ہیں ان کے حوالے سے خبریں بھی دی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے پبلک کے اندر ایک خوف و ہراس کی کیفیت دوبارہ جو ہے وہ پیدا بھی ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، کرونا وائرس یقیناً ایک بیماری ہے،
اور کرونا وائرس یقیناً انسانوں کو جو ہے نزلے کے اندر، ریشے کے اندر، دمے کی کیفیت میں، نمونیے کی کیفیت میں مبتلا کرنے کی بھی اس کے اندر جو ہے اس کے نتائج، اس کے اثرات اس شکل میں بھی نکلتے ہیں. لیکن حضرات گرامی کے یہ اٹل حقیقت ہے کہ کرونا وائرس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پسند کو نہیں لے جا سکتا. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن نہیں ہوتا، جب تک اس کی اجازت نہیں ہوتی، کرونا وائرس کسی کے بال کو بھی بیکا نہیں کر سکتا. حضرات گرامی کا چنانچہ ہمیں عقیدہ توحید کے اوپر ایک پختہ یقین رکھنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کرونا وائرس کی پچھلی لہر کے دوران بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ خوفزدہ ہو گئے تھے اور اس حوالے سے مساجد کو مکفل کر دیا گیا. لیکن الحمدللہ ہم کمزور اور ناتواں لوگوں نے جہاں پہ مسجدوں کے احیاء اور ان کی کھلنے کی بات کی تھی، وہاں پر یہ بات بھی لوگوں کو سمجھائی تھی. کرونا وائرس کے علاج کے لیے اللہ کے گھروں میں آنا پڑے گا، مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا، ذکر الہی کو کرنا پڑے گا، استعاذہ کو کرنا پڑے گا، اللہ کی پناہ کو طلب کرنا پڑے گا. حضرات گرامی کے اندر یہ بیماری جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے آزمائش ہے، اور جو گناہ گار ہم کے لیے تنبیہ ہے، اور مجرموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ہے. حضرات گرامی کے اس بیماری کی بجائے ہمیں اپنے گناہوں کے اسباب سے گھبرانا چاہیے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کاملہ، اس کی تائید کاملہ اور اس کے شافی اور کافی ہونے کے پر یقین رکھنا چاہیے. حضرات گرامی کا جس وقت کرونا وائرس اپنے پورے عروج کے اوپر تھا، مجھے ایک دن یاد ہے، میں اس علاقے کے اندر جہاں پر میری رہائش ہے وہاں مسجد کے باہر ایک میدان تھا. اس میدان کے سامنے میں کھڑا تھا، چھوٹا بیٹا میرے ساتھ تھا، سامنے درخت تھا اور سامنے لوگ جو تھے وہ سڑک کے اوپر جو تھے اکا دکا چلتے ہوئے نظر بھی آ رہے تھے. تو میں نے کہا بیٹے اس وقت پناہ جو ہے نا وہ باپ کے ہاتھ کے نیچے ہے، نہ ماں کی آغوش کے اندر ہے، نہ اس درخت کے نیچے ہے. پناہ اگر ہے تو مالک کائنات کے پاس ہے، مالک کائنات کے پاس ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کے سوا نہ کسی کا حول ہے اور جس کے سوا نہ کسی کی طاقت ہے، اور جس کو وہ پناہ عطا کر دے کائنات میں کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور جس سے وہ پناہ واپس لے لے کائنات کے اندر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. کرونا وائرس سے ہم بچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کو حاصل کر کے بچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کے بچیں گے. حضرات گرامی قدر میں حکمت کے اوپر اعتراض نہیں کرتا، میں میڈیکل سائنس پہ اعتراض نہیں کرتا. حکمت کا علاج بھی کیجئے، میڈیکل سائنس کا بھی کیجئے، ہومیوپیتھک کا بھی کیجئے، لیکن حضرات گرامی قدر جو علاج اللہ نے اپنے قرآن میں رکھا ہے، جو علاج ذکر الہی کے اندر موجود ہے، جو علاج حضرت رسول اللہ کے بتائے ہوئے اسکار کے اندر موجود ہے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ علاج آپ کو کسی بھی جگہ پہ نہیں مل سکتا. وہ لافانی علاج، وہ ڈیوائن علاج جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عہد کے لیے نازل فرما دیا، ہر انسان کے لیے نازل فرما دیا. آج نہ جانے ہم کیوں اس سے بے نیاز ہیں. حضرات گرامی قدر اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کے نیاز مند ہو جائیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، اسی سے پناہ کو طلب کرنے والے بن جائیں، اسی سے شفا کو سیکھ کرنے والے بن جائیں، تو رب کعبہ کی قسم ہماری بیماریاں دور ہو جائیں گی، کرونا وائرس ہم سے علیحدہ ہو جائے گا. حضرات گرامی قدر انشاءاللہ کرونا وائرس جو ہے اس سے ہم بچیں گے، ضرور بچیں گے، اللہ کے فضل سے بچیں گے، اللہ کی پناہ کی وجہ سے بچیں گے. وگرنہ ہمارا امیونٹی، ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ اس پوزیشن کے اندر موجود نہیں اس وائرس کا مقابلہ کر سکے. حضرات گرامی کا دنیا میں کوئی ڈرگ ایسی نہیں ابھی تک آئی جو صحیح معنوں میں کورونا کی ریمیڈی بن سکے. ریمیڈی اگر موجود ہے وحدہ لا شریک کے پاس موجود ہے، اللہ کل شیء قدیر